ایک مرتبہ آیت اللہ غرویان جو حوزہ علمیہ قم کے ایک معروف استاد ہیں، فلسفہ کلام ان مسائل میں مہارت رکھتے ہیں اور استاد فلسفہ ہیں حوزہ علمیہ قم کے، یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں موجود تھے، لوگ مختلف سوال کر رہے تھے، تو میں نے بھی آیت اللہ سے ایک سوال کیا، اور میں نے آیت اللہ سے ایک بھرے ہوئے لہجے میں، ایک دکھی لہجے میں، مغموم لہجے میں سوال کیا کہ ہماری عمر گزر چکی ہے اور ابھی تک ہمیں عبادت کی، نماز کی لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، آپ بتائیں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں عبادت کی لذت محسوس ہو۔ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، نماز کے لیے کچھ مقدمات ہیں، کچھ مقدمات ایسے ہیں کہ جو نماز سے پہلے کے ہیں، اور کچھ مقدمات ایسے ہیں جو نماز کے دوران انجام دیے جانے چاہیے۔ اگر ان مقدمات کی رعایت کی جائے گی تو خود بخود خداوند متعال کی طرف انسان کی توجہ ہو جائے گی، اور جب انسان خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو جائے تو یقینی بات ہے خداوند متعال سے ہم کلام ہوگا، خداوند متعال سے راز و نیاز کرے گا، گفتگو کرے گا، مناجات کرے گا، اور ایسے میں خداوند متعال سے مناجات کا لطف اسے خود بخود آئے گا، اسے خود بخود یہ جوش اور یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ خداوند متعال سے ہمیشہ ہم کلام رہے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے، زیادہ سے زیادہ خداوند متعال سے گفتگو کرے۔ وہ مقدمات کیا ہیں؟ پہلا مقدمہ وہ جو نماز سے پہلے ہے، وہ مقدمہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو اپنی زندگی سے ختم کر دے۔ گناہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، ایک نقطے سے آغاز ہوتا ہے اور بڑھتا 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 پورا انسان کا قلب جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اس گناہ سے اجتناب کرے تو وہ جو سیاہ داغ ہے انسان کے وجود میں، وہ بڑھنا نہیں شروع ہوگا، وہ وہیں ٹھہر جائے گا، اور پھر انسان توبہ اور استغفار سے متوسل ہو کر اس سیاہ دھبے کو بھی اپنے قلب سے پاک کر سکتا ہے اور مٹا سکتا ہے۔ لہٰذا گناہ انسان کی روح کو مقدر کر دیتا ہے، انسان کی روح کو سیاہ کر دیتا ہے، انسان کے دل سے نورانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ گناہ کرے، اور گناہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ انسان ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرے۔ اگر حقدار کو اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو یہ ظلم ہے، یہ خود گناہ عظیم ہے۔ انسان ہر چیز کو اس کے مرتبے پر اور اس کے مقام پر رکھے تو یہ ہے حقدار کو اس کا حق ادا کرنا، یہ ہے عدالت، کہ جسے کہا جاتا ہے وضع الشیء فی محلہ، کہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر اگر انسان رکھے گا تو یہ عدالت بھی ہے، اور یہ حقدار کو اس کا حق بھی دینا ہے، یہ انصاف بھی کرنا ہے۔ اگر انسان اپنے وجود کے ساتھ انصاف کرے اور اپنے وجود میں ان ناملائمات کو اور ان غیر مناسب حرکات کو اپنے وجود سے محو کر دے اور حق جو انسان کے وجود کا ہے وہ اس وجود کو عطا کرے، تو یہ انسان کا اپنے وجود کے ساتھ انصاف ہے۔ اگر انسان اپنے وجود کے ساتھ انصاف کرے اور وہ یقیناً اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لے گا، اور جب انسان گناہوں سے دور کرے گا تو اس کی روح کے اندر ایک صفا اور ایک نورانیت پیدا ہوگی، جس سے وہ خود خداوند متعال کی طرف، حضرات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوگا، اور یہی توجہ اسے نماز کے لیے پہلے مرتبے میں کفایت کرتی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ اسے بلند مراتب تک لے جائے گی۔ یہ وہ مقدمہ ہے جسے نماز سے پہلے انجام دینا چاہیے، تاکہ انسان نماز کے لیے اس کے وجود میں ایک تبدیلی احساس ہو کہ وہ کس ذات سے ہم کلام ہونے کے لیے اس کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مقدمات جو نماز کے دوران آپ کو انجام دینے ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان جب تکبیرۃ الاحرام کہے تو اس تکبیرۃ الاحرام کے ذریعے اپنے وجود کے گرد ایک توجہ کی زنجیر کو لپیٹ لے۔ یہ جو انسان تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے اور تمام دنیا و ما فیہا کو اپنے پس پشت دھکیل دیتا ہے اور خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ انسان اپنے وجود کے اطراف میں توجہ کی ایک زنجیر کو باندھ لے، اور یہ توجہ کی زنجیر پوری نماز میں اپنے وجود سے ہٹنے نہ دے، یعنی غیر خدا کو، خواہ وہ انسان کی صورت میں ہو، خواہ وہ حوائج کی صورت میں ہو، خواہ وہ خواہشات کی صورت میں ہو، وہ اس زنجیر کو توڑ کر اس زنجیر کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔
اگر انسان اس توجہ کی زنجیر کو اپنے ارد گرد باندھ لے گا تو غیر خدا اس کے اندر نہیں آئے گا۔ جب غیر خدا نہیں آئے گا تو انسان ہمہ وقت اس نماز کی حالت میں خداوند متعال کی طرف متوجہ رہے گا۔ نہایت ہی مشکل آغا بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توجہ کی زنجیر اپنے ارد گرد باندھ لی جائے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ انسان توجہ کی زنجیر اپنے اوپر باندھ لے۔ انسان اپنی سوچ کو غیر خدا سے منصرف کر دے، اپنے وجود کو ہمیشہ اور ہمہ وقت اس نماز کی حالت میں خداوند متعال کی طرف متوجہ قرار دے کہ وہ کس ذات میں کی طرف اور کس بارگاہ کی طرف متوجہ ہے اور کس کے حضور کھڑا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے۔ جیسے ہی انسان غیر خدا کی طرف اس نماز کی حالت میں متوجہ ہونے لگے، یعنی کوئی غیر خدائی سوچ اس زنجیر کو توڑ کر اندر داخل ہونے لگے، تو فوراً انسان اسے باہر دھکیل لے اور دوبارہ اس زنجیر کو مضبوطی سے جو ہے وہ اپنے ارد گرد باندھ لے، تاکہ اس کی توجہ خداوند متعال کی طرف رہے اور غیر خدا کو جرأت نہ ہو کہ وہ اس نماز کے اندر داخل ہو سکے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نماز سے پہلے خود کو اس عظیم بارگاہ میں حاضر کرنے کے لیے تیاری کیا کرتے تھے۔ باقاعدہ وضو کرتے وقت حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، اور جب افراد پوچھتے تھے کہ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں تبدیل ہے تو فرماتے تھے ایک عظیم ذات کی بارگاہ میں ہم حاضر ہونا چاہتے ہیں، تو کیسے ہم خود کو تیار نہ کریں کہ ہم اس عظیم المرتبت ذات کے حضور شرفیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر انسان انہی مسائل کی طرف توجہ دے جو مرحوم آیت اللہ بہجت نے بیان کیے ہیں، یعنی نماز سے پہلے انسان کوشش کرے کہ اپنے وجود سے گناہ کو برطرف کر دے، گناہ کو محو کر دے، لہٰذا نماز سے پہلے استغفار بھی اس بات کی ایک دلیل ہے کہ انسان اپنے وجود سے تمام قباحتوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اور پھر جب تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان الدنیا و ما فیہا کو اپنے پیچھے ڈال رہا ہے اور اب اپنا توجہ جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف کر رہا ہے۔ اب جب اس کی توجہ خداوند متعال کی طرف ہے تو اسی توجہ کی ایک زنجیر انسان اپنے ارد گرد باندھ لے اور اس زنجیر میں کسی کو داخل نہ ہونے دے، یعنی غیر خدا جسے میں نے اپنی پشت پہ ڈال دیا ہے اور پیچھے دھکیل دیا ہے، اب وہ پیچھے ہے، وہ میرے اس وجود میں یعنی میرے ذہن میں اور میرے خواطر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ داخل نہیں ہوگا تو میں خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو کر یہ ایک نماز پڑھوں گا۔ اگر انسان ریاضت کرے اور محنت کرے اور ایک نماز اس انداز میں پڑھ لے تو انسان کو اس نماز کی حقیقت کا علم ہو جائے گا اور پھر وہ اس نماز سے دوری نہیں کرے گا۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ انسان اس توجہ کی زنجیر کو اپنے ارد گرد باندھ لے، یہ یقین حاصل کر لے کہ وہ ایک عظیم ذات کے حضور حاضر ہو رہا ہے، الدنیا و ما فیہا کو پس پشت ڈال دے۔ اب اگر وہ اس یقین کے ساتھ آگے قدم بڑھائے گا تو خداوند متعال اس کی مدد کرے گا، اور مزید انسان توجہ کے لیے کیا کرے؟ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے توسل کرے۔ امام زمان علیہ آلاف التحیت و ثنا سے توسل کے نتیجے میں انسان اپنی اس نماز میں مدارج عالیہ طے کر سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔